کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام ماں اور پیاری اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بے انتہا قبول ہو کہ ہمارا تفسیر کے لیے قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، اس طرف سے فکر سے یا ہمارا جمع ہونا، بہت دیر انتظار کرنا اور اس کو غور سے سننا اور لے جا کر دوسروں کو پہنچانا، دوسروں کو سمجھانا اور اس بات کو سوچ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مبارک کرے۔ بے انتہا ہمارے اس خلوص کے ساتھ کیے جانے والے عمل کو اللہ قبول فرمائے، آمین۔ گزشتہ تفسیر کی کلاس کے اندر آپ لوگوں نے آیت الکرسی کی فضیلت مکمل اس کی تفسیر سنی تھی۔ اب اس کے بعد کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین۔ آپ کو معلوم ہے اکراہ کا معنی، اکراہ بولے تو زبردستی کو بولتے ہیں۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں کا کیا معنی؟ نمبر ایک، زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کا نہیں، خوشی سے اپنے اختیار سے چائس کے ساتھ اسلام لے آنا ہمارے اسلام میں مقصود ہے، سو اللہ رسول کے پاس مقصود ہے۔ زبردستی کر کو تو ایمان قبول کر لیں، اسلام قبول کر لیں، نہیں تو میں جان لے لیتا ہوں، مار ڈالتا ہوں، ایسا بول کو ایمان لانے رکھنے کا یہ اسلام بولا بھی نہیں، نہ اللہ رسول کبھی چاہے ہیں، نہ اللہ رسول کبھی بولے ہیں۔ تو لا اکراہ فی الدین قرآن کے اندر ہمیں دیکھے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ فمن یؤمن، دیکھو جس کی مرضی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، مرضی رہے تو ایمان لان دے، مرضی ہے کفرج کرنا تو کر لگ جان دے۔ قرآن میں ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ بعض صحابہ اس آیت کو، تم نہ مجھے سب کو یاد ہے سوچنا، یہ سب کو یاد ہے سو صورت، اس صورت کی ان دو آیتوں کو صحابہ بولیں گے سب سے زیادہ ہمارے دل میں ڈر پیدا کرتی سو آیت یہ، بلکہ ذرۃ، ذرہ برابر بھی نیکی کر کو ہے تو قیامت میں دیکھے گا، ذرہ برابر بھی برائی، ہمیں پہاڑوں کے برابر، دنیا میں سمندر میں کتنا پانی ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہمیں گناہ کرتے ہمیں، لیکن آیت میں تو یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر برائی کیا ہے تو شرن یرہ، اس کا بدلہ، اس کی سزا، اس کی خطرناک جو سزا ملے گی نا وہ دیکھنے جاتا انہیں بھی۔ اس آیت میں آپ کو ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لینا، سو کیا معلوم، ایمان اسلام اس کا کنیکشن دل سے ہے۔ کسی کو میں ڈرا دھمکا کر زبردستی میں کسی کو جھکایا بولو، انہیں اس کا سر تو جھکا لے سکتا میرے سامنے، اس کی اپنی گردن انہیں جھکا سکتا میرے سامنے، اچھا تو میں کیسا بولتے ہیں کہ ویسا کر لیتا ہوں بول کے اپنا سر جھکا سکتا، گردن جھکا سکتا، لیکن دل کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے۔ میں ڈرایا دھمکایا بول کو کس کا دل بھی میرے لیے تواضع عاجزی کے ساتھ جھک نہیں جائے گا، انہیں چاہے تو وہ جھکے گا، نہیں تو نہیں۔ اس کے بارے میں اور کئی تفصیلات ہیں، لیکن بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے سے وقت بہت زیادہ گزرتا جاتا ہے، اس لیے میں اہم باتیں تک بولتا ہوں آپ کو۔ مدینہ منورہ میں جو دو مشرکین کا قبیلہ تھا نا، پہلے سے یہودیوں کے قبیلے بھی تھے، مشرکین کے قبیلے بھی تھے، تو جو مشرکین کے جو قبیلے تھے ان کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ مرد بچے یعنی بائس اگر پیدا ہوتے ہیں تو مر جاتے ہیں، گرلس پیدا ہوتے زندہ رہتے۔ تو ایک قبیلے والوں کی بات یا ایک گھر والوں کی بات یہ کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے بچے پیدا ہوتے مر گیا، بچہ پیدا ہوا مر گیا، بچہ پیدا ہوا مر گیا، 22 یعنی مرد بچے پیدا ہوتے مرتے، ایسا ہوتے ہوتے رہنے کی وجہ سے وہ ماں یا تو وہ قبیلے کی ساری عورتیں ایسا منت مان لیے، ہم نے اگر اس کے بعد اللہ مرد بچہ دیا تو جنس یعنی 22 پیدا ہوئے تو میں منت مانتا ہوں کہ وہ بچہ لے جا کو یہودیاں جو ہی نا ان سے پرفیکٹ آسمان سے اللہ کا کیا حکم آیا کہ 100% عمل کرنے والے انہوں کر کو، وہ مشرکین بھولے بالے جاہلان تھے، کیا بھی معلوم نہیں تھا ان لوگوں کو، ان پڑھ تھے، ان لوگوں سمجھ گئے سو کیا کہتے یہودیاں اللہ کے لاڑی لے کہتے، پسندیدہ لوگوں کہتے،
اللہ جنت دیں گا سو یہودیاں کچھ کہتے ہیں، انوچ اعلیٰ ذات کہتے ہیں، انہوں برابر پرفیکٹ ہی سو کہتے ہیں، ایسا سب سن کر رکھے تھے نا. اس واسطے یہ لوگ کیا منت مان لیے، یہ اللہ کے لاڑی لے لوگ نہیں کیا، یہ منجھے اللہ مرد بچہ دیا تو لے لے جا کو ان کے حوالے کر ڈال، تو انہوں تربیت کریں گے ہمارے بچے کی بول کے. اتفاق کیا بولے تو ایسا درگاہوں کو جا کو، مندروں کو جا کو، کوسے کی غلط تعمیلہ کرے جا کو، اتفاق سے وہ ٹائم میں لگ جائیں گا. کچھ ہماری آزمائش رہتی سو برابر. اس کے بعد مرد بچہ ہوا لے جا کو یہودی ان کے پاس دے ڈالے. ایسا ہمیں منت مان کو تھے، تمہیں پڑھاؤ، تمہیں پالو، تمہیں تربیت کرو، تمہارے جیسا پرفیکٹ رہنا ہمارا بچہ، اچھا زبردست سمجھدار رہنا، اچھا کمانے والا رہنا، ٹیلنٹڈ رہنا بول کو. ان لوگوں کو کیا، یہودیاں تو مشرکین جو تھے ان سب سے کاموش لیتے تھے. سو نچلا درجے کا کیا کیا کام ہے کہ پورا انہوں لیتے تھے. سو تو انہوں کہاں سے ویسی تربیت دیکھو یہودی نوجوان کے جیسا مشرکین کے بچوں کو کہاں سے بنانے کا، انہوں وہ تو کرے نہیں. لیکن ہوا کیا معلوم، ایسا ایک زمانہ گزر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع آیا جب مدینہ منورہ سے یہودیوں کو جلا وطن کرے، باہر چل جاؤ یا نہیں رہنا بول کے. جب وہ لوگ جانے لگے تو ان کے ساتھ جو نوجوان بچے تھے نا وہ بھی جانے لگے. اب جو مشرکین قوم تھے وہ لوگ سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر انصاری بن گئے. سو مدینہ منورہ کے انصاری صحابہ. مگر کوسے کے زمانے میں اپنے بچے کو یہودیوں کے پاس دے ڈالے تھے نا، وہ بچے بھی یہودیوں کے ساتھ مل کو جاتے ہیں. تو یہ ماں باپ چپ کے رہیں گے کیا، رو لو کو دھو لو کو، نہیں ہمارے بچے وہ ہمارے یہودیوں کے پاس ہمیں خالی پالنے دیے، سو ہم نہ دے ڈالو ہمارے بچے. اب کیا کرتے وہ لوگ، ہم بولے نہیں امی ابا کو بولتے ہیں نہیں ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ جاتے ہیں. اس واسطے بولنے کا بچوں کی تربیت ہمیں ایسی کرنا، انہیں کان کی جا کو کوسے کی فارن کنٹری میں جا کو سیٹل ہو جانا، ماں باپ کی فکر نہیں، رشتہ داروں کی فکر نہیں، پڑوسیوں کی فکر نہیں، رشتہ داروں میں خاندانوں میں کون بیمار ہے، کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، رتی برابر بھی کسی کی فکر نہیں. اپنی مزے کی زندگی گزارنا بول کے انہیں سوچتا ہے. بولے تو ہمیں اسے ایک اچھا کھاتا پیتا ایک جانور بنا کو ہیں، سو بس اتنا پال کو پوس کو ایک بڑا جانور بنا کو رکھے ہیں. انسانیت اس کے اندر نہیں ہے بولے تو پھر فائدہ نہیں. ہماری تربیت ہمارے بچوں کے اوپر ایسی ہونا سو کہ وہ گھر کے خاندان کے کمزوروں کا خیال کرنا، انہیں آٹومیٹک اس کے دل کے اندر وہ سروس کی، وہ دوسروں کو محلے والے بستی والے وہ خیال کرنے کا خاندان سے شروع کرنا انہیں. تو وہ لوگ بولے نہیں ہمیں یہودیوں کے ساتھ اچھا کھا پی کو، اچھا مزے سے رکھو، عادت ہو گئی، ہمیں آتے نہیں کر کو. اب یہ ماں باپ ہے نا، کہاں سے دل مانے گا، جگر کے ٹکڑے نا. تو یہ ماں باپ زبردستی کرے اپنے بچوں کے اوپر، نہیں عزت سے تمہیں مسلمان ہو کو ہمارے ساتھ آنا اچھا کر. تو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی لا اکراہ فی الدین، خوشی سے انہوں دین میں آئے تو اچھا، ایسا انہوں مسلمان نہیں ہو کو ہیں بولے تو انہوں جانا سچ یہودیوں کے ساتھ، زبردستی سے بھی دین میں لاؤ نہ کو بولے. بعض تفسیر کی کتابوں میں ایک اور واقعہ لکھا ہے اس آیت کے سبب نزول، شان نزول کے طور پر. کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، ان کے 2 بیٹے تھے. یہ صحابی تو مسلمان ہو گئے، جو 2 بیٹے ہیں نا وہ عیسائی، نصرانی، کرسچن ویسے کے ویسے تھے، ان مسلمانوں چھوئے نہیں. وہ صحابی کو غصہ آتا تھا دن بدن، کیا رہے ہمیں جنتی بن گئے، جنت کے کاماں کرتے، سب اچھے کاماں کرتے، ہمارے بچے بالکل وہ کفر میں چھینا، وہ گمراہی میں ہی نہ بول کے بہت زیادہ. تو ایک ٹائم حد سے آگے بڑھ کو انہوں کیا کرے، زبردستی کرنا شروع کر دے، عزت سے مسلمان ہو جاؤ بول. تب یہ آیت نازل ہوئی نہیں زبردستی کر کو تمہیں اپنے بچوں کو مسلمان نہیں بنانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہی سمجھائے اس آیت کا مطلب. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ایمان کا تعلق دل سے ہے. سو دل کو کون بھی ڈرا کو دھمکا کو جھکانے کا نہیں ہے. لوگ غلط ہسٹری کرنے کا، ہسٹری لکھنے والے ہسٹری کے جو لوگ رہتے ہیں نا ماہر، یعنی تاریخ دان، تاریخ لکھنا. لیکن ہمارے زمانے میں ایسا ہو گیا سیاست دانا تاریخ لکھتے سے. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں بول کو چلے گئے، کیا کہ تمہیں میں ہی سو زمانے کے واسطے بولے جیسا سیاست دانا تاریخ لکھنے کا، ہسٹری لکھنے کا، سوشل سروس پورا، سوشل سائنس پورا انچ. کیا کئی کو یہ بولتا ہوں معلوم، مسلمان بادشاہوں کے بارے میں نہیں سو تہمت کتنے 21 سال پہلے انتقال ہو گئے. سو نہیں انہوں جزیہ کر کو ٹیکس ڈالے کرتے، مارے کرتے، توڑے کرتے، اتنے لوگوں کو مرا ڈالے کرتے. نعوذ باللہ، سارا کا سارا جھوٹ. کون سا مسلمان بادشاہ بھی تاحمق نہیں. اسلام کا تعلق دل سے قبول کرنے پر ہے. سو ایمان کا تعلق دل سے ہے. سو وہ بادشاہ ڈرا کو دھمکا کو مسلمان ہو جاؤ رہے گا تو کیا انہوں مسلمان ہوں گے، وہ ایمان اللہ کے نزدیک قبولش نہیں نا. بادشاہ ڈرا کو کون سے دیوانے بادشاہ بھی ایسا کام کرے نہیں. لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پورے عالم کے اندر جو اسلام قبول کرے ہیں، یا تو علماء کے وعظوں کی وجہ سے، یا تو صلحاء کی کتابوں کی وجہ سے، یا تو صوفیہ کے اخلاق کی وجہ سے. شیخ عبد القادر جیلانی ہو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو رحمہ اللہ، تو ویسے صوفیہ کے اخلاق کی وجہ سے، یا دیندار نیک صفت تاجروں کی وجہ سے. جاپان کا اور کئی سارے ملکوں کے بارے میں ہمیں سنتے دیندار تاجر کی وجہ سے. تو ایسے ملک در ملک اسلام جو پھیلا تبلیغی جماعت کی محنتوں کی وجہ سے ایسا پھیلا کہ کون بھی ڈرا کو دھمکا کو سب اسلام میں کسی بھی لائے نہیں.
काउंटिंग बढ़ाना अल्लाह के नज़दीक वो मकसूद भी नहीं ना, कैफियत च असल मकसूद अल्लाह के पास क्वांटिटी, ये क्वालिटी च अल्लाह के पास मकसूद क्वांटिटी नहीं ना। खुद अल्लाह रसूल भी ये चीज़ कभी भी सिखाए नहीं, कभी भी काम भी बोल को नहीं। तो एक और बात हमारे बुज़ुर्गों ने जो लिखा है, देखो एक गलत चीज़ एक आदमी करता नहीं कर को बोले तो ज़बरदस्ती करे जा, नहीं रे ये तो करना चाहिए, नहीं मैं चोरी से भी करेंगा नहीं तो मैं तुझे तन मार डालता हूँ देख कर वहाँ बोले जा। एक अच्छा काम उन्हें करता नहीं तो जा रहे तेरा नुकसान कर को छोड़ता नहीं सो वहाँ कहीं को ज़बरदस्ती करने जाते। ये ईमान एक अच्छी चीज़ उन्हें कबूल नहीं करता था तो उसका नुकसान। ईमान अच्छी चीज़, ख़राब चीज़ों में ज़बरदस्ती करते सो नहीं तो ये गलत काम करना तो कर तो ये खैर की चीज़ में कहाँ से इकरा सब पसंद का ताल्लुक़। मैं उससे भी एक बढ़कर बात बोलता हूँ मैं आपको, जो तफसीर की किताबों में लिख कर है कैसा ईमान और कुफ्र का ताल्लुक़ दिल से है कि ज़बरदस्ती नहीं, पूरा इख्तियार। वैसा समझदार तुम में से समझदार अच्छी तरह से समझ जाएंगे, नेक काम बुरा काम करने का भी पूरा इख्तियार में अल्लाह इंसान के इख्तियार में दे दिया है। वहदैनाहुन नजदैन, अल्लाह दो भी तरीक़ा सिखा दिया, अच्छा काम करने बुरा काम करने। यानी मेरे आंखों में अल्लाह देखने की ताकत दिया है, नहीं ये ताकत में अल्लाह ताला मेरे इख्तियार में दे दिया। देख बात तेरे आंखों से देखने की ताकत से तो अपने अम्मी अब्बा को देखता कि, मस्जिद मदरसे को देखता कि, उलमा को देखता कि, कुरान को देखता कि, किताबों को देखता कि, वहाँ भी यूज़ करे जा। नहीं वीडियो देखता हूँ, बदनज़री करता हूँ, गलत औरतों को देखता हूँ, गलत मर्दों को देखता हूँ, बेहिजाबाना गैर गलत निगाह बदनज़री करता हूँ, वो भी ये आंख की ताकत को वहाँ भी यूज़ करे जा। दो भी सलाहियत मेरे हाथ में, देखो मेरे इख्तियार में अल्लाह दे दिया। अच्छा काम करे तो तुझे सवाब, बुरा काम करे तो तुझे सज़ा है। ऐसा चाहिए सो माह में, लेकिन हमारी ताकत हमारे कंट्रोल में रहने के बावजूद बग़ैर फ़ायदे के कौन सा नफ़ा भी उसके अंदर नहीं, हमारे अपने इख्तियार से कितना नहीं हमें सुबह शाम गुनाह करते। तुम्हें सोच को देख, दिल को मज़ा मिलता कर को, या अल्लाह गुनाह है बेलज़्ज़त सुने रहेंगे। एक किताब हमें पढ़ने के ज़माने में एक किताब आई थी, गुनाह है बेलज़्ज़त कर को, तभी वो नई किताब आई थी मदरसे में, हमें मैं पढ़ने के टाइम में मैं भी ले लिया था। वो क्या नाम अजीब, गुनाह है बेलज़्ज़त, कोई लज्जत नहीं वो गुनाह में। अब मर्द बच्चा है, टखनों के नीचे पैंट पाजामा लुंगी, क्या लज्जत मिल जाती है। ख़तरनाक गुनाह, मा असफल मिनल काबैनी फ़हुवा फिन्नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले टखने के नीचे कपड़े लटकाता बोले तो जहन्नम में जाने का बोल को। क्या अभी मज़ा मिलता नहीं फिर भी गुनाह करेगा। शादियों के अंदर किसी दावतों के मौके में अपने सर से दुपट्टा गिरा देना, चेहरा खोल लेना, बिला हिजाब के दूसरे मर्दों से बात करना, क्या लज्जत है कर को। बेलज्जत गुनाह, ख़तरनाक गुनाह जो अल्लाह रसूल ने बताया है वैसा गुनाह औरत है। मैं एक नहीं दो नहीं, सुबह से शाम तक हमें कितने नहीं, गीबत करने का, चुगली खाने का, हर चीज़ में हमें ऐसा ना करते। पूरा हमारे इख्तियार में अल्लाह देखो रखा है। तेरी ये ज़ुबान से बात करने की ताकत, तेरे ये सुनने की ताकत, तेरा ये वक्त, ये सारा का सारा अच्छे में भी यूज़ करे जा, बुरे में भी यूज़ करे जा। हमें क्या करते हैं, हमें देख लेना। ला इकराह फिद्दीन, तर्जमा देखें, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गई, यकीनन हिदायत गुमराही से अलग हो चुकी है। यानी गुमराही कौन सी, हिदायत कौन सी कर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से क्लियर हमने बता दिए। फ़मन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा। अब तुम्हें मैं सब ऐसा छड़ना, क्या करना सो, फिर जो शैतान के साथ कुफ्र करेगा और अल्लाह पर ईमान लाएगा, फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा, तो यकीनन उसने बड़े मज़बूत हल्के को मज़बूती से थाम लिया। लन फ़िसाम लहा, जिसके लिए टूटना नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाले इल्म वाले हैं। तागूत, फ़मन यकफुर बित्तागूती, जो शैतान के साथ कुफ्र करेगा, अल्लाह के साथ कुफ्र करे तो उन्हें दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन। लेकिन शैतान के साथ कुफ्र करता है तो उन्हें अच्छा आदमी, समझदार, जन्नती। तुम्हें मैं सब शैतान के साथ कुफ्र करना सो, यानी शैतान की बातों को मानने से इनकार कर डालना, रिजेक्ट कर डालना। हमें शैतान नफ्स हमने क्या भी सिखाएगा तो नहीं हमें ये नहीं करेंगे। अल्लाह का आर्डर मुझे क्या है कि रसूल का तरीक़ा मुझे क्या सिखाया गया है कि वो नहीं, ये फ़ैशन, बाल को ऐसा कट करना, कपड़े को ऐसा पहनना, यहाँ से काट लेना, कपड़े को ऐसा ये करना, ये खुशबू लगा को बाहर जाना, वो पाउडर, ये लिप लग जाना, क्या क्या चीज़ें शैतान हमारे दिल में डालते रहते हैं कि यकफुर बित्तागूत, तुम्हें मैं सब क्या करना सो बोले तो उसका कुफ्र कर देना, इनकार कर देना। तुम ना अजीब दिखता रहेंगे, ये क्या हज़रत कुफ्र का तो वो इसमें ना बोलने का कर को, यहाँ अल्लाह जोड़ को लाए हैं। यकफुर बित्तागूत का तो शैतान के साथ कुफ्र, व युमिन बिल्लाह, और ईमान अल्लाह पर। हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े बुज़ुर्ग, बहुत बड़े अल्लाह के वली, स्टेज में खड़े हैं, बयान करते हैं। अचानक एक आदमी खड़ा हो गया, एक आदमी खड़े हो जाको मस्ती है, उनको बोलिया है अताउल्लाह तुम्हें काफिर, तुम्हें कर। हज़रत के हज़ारों के शागिर्द बैठे हैं, उलमा बैठे हैं पूरे,
حضرت بولے کہتے ہوبا اسٹیج سے پوری دنیا دیکھ لک ہے وہ اسٹیج میں حضرت بولے کہتے ہوبا میں کافر اچھے کر کو ایک دم غصہ شاگردوں کو انہیں چہمک بولتا گا تو حضرت کئی کو ہاؤ میں کافر اچ کر کو مانتے حضرت تو کتنے بڑے بزرگ اللہ کے ولی حضرت بولے کہتے میں کافر اجبا لیکن وہ کافر جس کو اللہ یہاں بولیا ہے فمن یکفر بالطاغوت کیا عجیب بات فمن یکفر بالطاغوت میں اللہ بولے نہیں وہ کافر یعنی شیطان سے کفر کرنے والا میں اللہ کی بات کو ماننے والا بول طاغوت کا تو کون تفسیر کی کتابوں میں لکھو ہے کون حد سے آگے بڑھتی کی سب سرکش طاغوت وہ طاغوت میں ہمیں آ جائیں گے کون جھوٹا عامل ہے کہ غیب کی خبریں سے بھی مجھے معلوم تیرے ساتھ کیا ہوں گا تو 1 مہینے کے بعد تو کیسا رہیں گا تیرے ساتھ کیا ہوں گا مجھے معلوم غیب جانتا ہوں کر کو کون بولتا ہے کہ طاغوت شیطان کون دوسروں کو گمراہ کرتا کہ یعنی خود گمراہ ہیں سو بس نہیں کر کو بول کو کیا نماز ہم پڑھ لکو کیا پردہ کر لکو کیا وہ مدرسے کو جا لکو کیا یہ وہ سیکھ لکو کر کو دوسروں کو بھی گمراہ کر کو چھوڑ دی کہ وہ بھی دشمن شیطان شریعت کے خلاف فیصلہ سنانے والا مفتی فیصلہ کرنے والا عالم فیصلہ کرنے والا قاضی وہ بھی طاغوت میں آ جائے گا بلکہ اللہ کے سوا دنیا میں جس کی بھی عبادت کی جاتی جس کی بات اللہ کی بات کو چھوڑ کو مانی جاتی وہ سب طاغوت میں اگر میں آپ اپنے بچوں کو اپنے اسٹوڈنٹس کو اللہ رسول بولنے کا چھوڑ میں کیا بولتا ہوں کہ وہ کر بولے تو ہمیں طاغوت اچھا میں طاغوت کر کے بولے تو عموماً شیطان کو مراد دیتے سو اس واسطے ترجمہ میں طاغوت کا تو شیطان کر کو لکھو ہے ورنہ میں بولے نا وہ سب کے سب اس میں ہیں شیطان ہمیں بولے تو عجیب دکھتا رہیں گا تم نا شیاطین من الجن والانس شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے جنہ میں سے بھی ہوتے ہمیں انسان حضرت ہمیں کہاں شیطان کرتا شیطان انسانوں میں سے بھی رہتے سوچ مجھ کو ان کی ایک نوجوان بولیا کرتے رمضان میں کیا با رمضان ہے پورے سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہے نا تو کیا انسٹاگرام دیکھے تو بھی فیس بک دیکھے تو بھی واٹس ایپ دیکھے تو بھی کہاں دیکھے تو بھی آنا ہی نہیں چلتا نا کی با ایسا آگا تو حضرت کیا حضرت تو بولتے تمہیں میں کہاں رمضان آ گیا نہ کر کو پورا اسٹاپ کر ڈالیں گے پورا یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے باہر آ جائیں گے کر کو سوچا مگر پھر بھی مجھے ڈر ہوا کہاں میرے فرینڈس ہم بولتے کہ رمضان آتے ہی شیطان اریسٹ ہوگا دیکھ رہے گھر کو میں کہاں شیطان کر کو مجھے بول رہیں گے کہ میرے دوستان کر کو ڈر لگو حضرت میں آن لائن میں چھوں سب میں سب بہاناش نہیں ہے بچہ امی کے پاس کہاں کی ایسا بولے سو گتے بچے بولتے ہیں امی اچھا بچہ میں کر کو ایک اسٹوڈنٹ اپنے استاذ کو بولتا بولو نا حضرت میں اچھا بچہ حضرت میں مگر شیطان سب کے ساتھ ہے حضرت تم نہ شیطان ماننا کو بولیں گا دیکھو حضرت میں اچھا بچہ کر کو مانو چھوڑنے کو بولیں گا دیکھو حضرت نہ شیطان انسان میں سے رہتے سوچ سب سے بڑا شیطان نا میرے سامنے میں اپنا موبائل رکھ لو کچھ ہوں سب سے بڑا شیطان آج آنے کا اس کا فیس دیکھنا اسے ایک جسم میں دیکھنا شیطان کو حضرت شیطان کو صرف دیکھنے ہوں گا کیا تو دیکھے جا موبائل ہمارے ساتھ میں ہے دیکھو سامنے شیطان کو دیکھنے ہوں گا کیا مجھے شیطان کو تو ڈر با کر کو بولنے والی بھائی کون بھی ان لوگوں کے پاس بھی بڑے بڑے رہتے سیٹ بڑے بڑے موبائل بلکہ ایسا بات کر لیتے کہتے میرے پاس ہے سو شیطان سیمسنگ اس کا نام تیرے پاس کون سا کمپنی کا شیطان ہے اگر یہ شیطان میں آپ کو اس واسطے بولا ہمیں کئی صورتوں کے اندر ہمیں خود شیطان بن جاتے نمبر 1 مگر طریقہ کیا سکھایا گیا ایک رسی ہے بہت باریک نار اسے پکڑ لے کو ایک آدمی میں چڑھ کو جاتا ہوں اوپر پہاڑ میں کر کو بولے تو پکا ایک ہینڈل پکڑتے ہی ایک بار پکڑتے ہی فوراً گر جائے گا انہیں باریک دھاگا کچا دھاگا اسے پکڑ کو چڑھتا ہوں گا تو گر جائے گا انہیں زبردست مضبوط رسی یہ ہل میں سو بھی وہ کیا بولیں گے اسے انگلش میں نام پہاڑوں پر چڑھنے کا مستقل وہ ایک پیشہ وہ ہنر نہ لوگ کلپ رکھو وہ پہاڑ کے اوپر بول کو چڑھ کو جاتے کئی رسیاں چیک کرتے معلوم اسے پہلے سے ایسا رہنا ویسا رہنا اس سے بنا کو رہنا یہ میٹیریل رہنا یہ چلا بولتے ہیں اسو العروۃ الوثقیٰ کا تو وہ حضرت ایک صحابی بولتے ہیں میں مسجد نبوی میں مدینہ منورہ کے مسجد نبوی میں بیٹھا تھا میں اللہ آپ سب کو بھی مجھے بھی بار بار وہاں حاضر ہونا نصیب کرے آمین میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا اچانک ایک صاحب آئے مسجد کے اندر پورے کے پورے برابر ہو کر بیٹھ گئے انہوں سیدھا آئے لوگ آپس میں بات کر لیے جی جنتی جی انہوں کنفرم جنتی جی جنتی آپ کو ہی سوچے ایسا بات کر لیے میں بھی سنتا تھا میں نیا آدمی تھا سنتا تھا میں انہوں گئے سیدھا گئے ایک ستون کے پاس گئے ستون مسجد نبوی میں ہمیں دیکھتے کیا زبردست ستون رہتے ایک ستون کے پاس گئے 2 رکعت نماز پڑھے نکل گئے انہوں باہر میں پیچھے گیا انہوں بولتے ہیں تابعی ہیں میں پیچھے گیا جا کو ان کے پاس بولے ایسا لوگ تمہارے بارے میں بات کر لگی میں بہت شارٹ میں بولتا ہوں لوگ تمہارے بارے میں بات کر لگی تمہیں کیا کہ جنتی کہتے نا تمہیں تو صاحب بولتے فوراً سبحان اللہ لوگ جس کے بارے میں ان کو کنفرم معلوم نہیں اس کے بارے میں کئی کو باتیں کرتے جنت تو اللہ کی ہے وہ جس کو چاہے اس میں داخل کر سکتا لوگ کئی کو ایسا بات کر لکھی انہوں بولے کہتے اچھا کئی کو بات کرتے ہیں سو لوگ ایسا
تو انہوں نے بولے کہ دیکھو میں ایک بات تمہیں سناتا ہوں بول کر انہوں ایک واقعہ بولتے. وہ واقعہ کیا بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے، یہ اس کے بعد کا واقعہ، جب حیات تھے اس وقت میں ایک خواب دیکھا تھا. وہ خواب کیا، بالکل پوری کی پوری چاروں طرف سے میدان بالکل ہرا بھرا ہے، درمیان میں ایک ستون ہے، وہ ستون آسمان تک جاتا ہے. مجھے ان کی کہنے والا خواب میں مجھے بولتا ہے کہ چڑھ کو جاؤ اوپر بول کے. بالکل اوپر گئے تو ایک رنگ ہے بہت بڑا حلقہ، ہمیں ٹول کو ہاتھ پوچھنے کا ٹول اسے سب لگا کر رکھتے دیکھو ہمیں، ویسا ایک العروۃ الوثقیٰ ایک گول رنگ اوپر ہے. مجھے چڑھ بولتے ہیں، میں بولتا ہوں میں کیسا چڑھ کو جاؤں بول کے. اتنے میں دوسرا کون کیا کو مجھے چڑھنے میں مدد کرتا ہے، چڑھا کو لے جاتا ہے. بالکل اوپر چلا گیا میں. اوپر چلے گئے بعد وہ گول رنگ ہے نہیں العروۃ الوثقیٰ، مضبوط حلقہ گول رنگ، اس کو میں پکڑ لیا. ابھی میں پکڑیا تھا میری نیند ختم ہو گئی، میں اٹھ گیا. میں اٹھ کو دیکھتا ہوں میرے ہاتھ میں صحیح میں بھی وہ رنگ ہے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جا کو میں خواب بولیا. پورا خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کو کس کس کا کیا کیا مطلب کر کو ڈیٹیل میں بولے. میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں خالی اتنا، وہ تمہیں جو پکڑے نا العروۃ الوثقیٰ وہ حضور دین کو تو کیا حضور اس میں خواب کے اندر حضور کس سے مراد تھے یہ ساری چیزیں بولے، لیکن العروۃ الوثقیٰ جو ایسا مضبوط رسی تھام لیتا نا گویا وہ اللہ کی رسی ہے. اللہ کی رسی، اس کو جو مضبوط تھام لیا وہ ضرور بچ گیا، جو نہیں تھامیا وہ مر گیا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. آگے کی آیت میں دیکھو یہی مضمون بیان کیا گیا. جو العروۃ الوثقیٰ کو پکڑ لیا وہ اللہ والا ہو گیا. اب جو اللہ والا ہو گیا اللہ ان کا ولی ہے. انہوں اللہ کے ولی، اللہ ان کا ولی. کیا مطلب؟ ہمیں انسان کچھ نہ بولتے سو ولی اللہ بول کو، اللہ کے ولی بول کو. یا اللہ کیا بولتے ہیں دیکھو، اللہ ولی الذین آمنوا کہتے ہیں، اللہ ایمان والوں کا ولی. اللہ کے ولی کر کو بول کو تو سن کر رہیں گے اب تک، لیکن اللہ کیا بولے ہیں یہاں، ایمان والوں کا ولی اللہ ہے. ولی کا معنی کیا؟ ولی کا تو کارساز. اب جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹی سی بچی ہے، اس کے امی ابا کو ولی بولیں گے. عربی کے اندر ولی یعنی ذمہ دار انچ ذمہ دار کر کے. کوئی غلام ہے کام کرنے والا، اس کا جو یجمان ہے باس رہتا اسے بولیں گے ان کا ولی انچ بول. جیسا عرب کے اندر سبھی یہ اسے بولتے وکیل بولتے فلان بولتے کیا کیا کی تعبیر، ویسا ایک عربی کا لفظ ولی ذمہ دار کر کو. تو ایمان والوں کا ذمہ دار اللہ، اس سے بڑھ کو کیا خوشی بولو. یہ نماز میں کھڑے ہو جا کو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. سوچ کو پڑھتے رہ گئے. جا پوری رکعت کتنا وقت گزرے تو بھی کم، اس کا مزہ ختم نہیں ہوگا. کیا بات بولے ہیں اللہ، کتنی مزیدار بات بولے ہیں. اللہ خود بولتے ہیں تمہارے میرے بارے میں، اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے. اس سے بڑھ کو کیا ماں خوشی، کتنی خوشی ہو جائیں گی. یہ سوچے تو اس کے معنی کے اندر غور کرے بولو نا، بڑی خوشی ہو جائے گی. کیا بولتے ہیں اللہ معلوم، کارساز کا تو کیا کریں گے. سو کہتے یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہی تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتے ہیں. اب پھر اپوزٹ، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہی نور سے ظلمتوں کی طرف تاریکیوں کی طرف نکالتے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ایمان والوں کو اللہ تاریکیوں سے نور کی طرف نکالے بعد نتیجہ کیا، رزلٹ کیا ہوگا، وہ اللہ کے پاس چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، وہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے. وہ رزلٹ نتیجہ بول کو نہیں، لیکن کافروں کا جو فیل ہو جاتے ہیں نا، فیل ہو گئے سو فیلر لوگوں کا نتیجہ بول کو ہیں اللہ اولئک اصحاب النار. یہ جو کافرہ ہیں نا وہی لوگ دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مطلب اس کا کیا معلوم، جنتی کر کو الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں. اللہ ولی کر کے بولے تو اللہ جس کا ولی ہو گیا یا اللہ کا ولی انہیں ہو گیا بولے تو انہیں جنتی چھے، وہ کیا بھی بولنے کی ضرورت نہیں، کھلا بات ہو. تو ایمان والوں کا انجام کو صاف بول کو نہیں، لیکن کافروں کے انجام کو صاف بول کر ڈرایا گیا. کیسا کفر خطرناک ایک مصیبت ہے، ایک پریشانی کی چیز ہے کہ کافروں سے غیروں سے دوستی بھی، دلی دوستی، معمولی دوستی نہیں، دلی دوستی بھی خطرناک ایک مصیبت کی چیز ہے. کیا ہوگا معلوم، میں آپ کو بولتا ہوں، دیکھو کلیئر سمجھو. ویڈیوز کس کی ملی اس کی دیکھے تمہیں، انہیں آنے کا اس میں 90% غیراں کا. کیا بھی اللہ کے ولیاں کیا بھی الگ نہیں ہیں، وہاں آتے ہیں تو 10% چلیں گے زیادہ. وہ انٹرنیٹ کے دنیا میں دکان لگا کو بیٹھے ہیں، 90% لوگ دکان لگا کو بیٹھے ہیں. سو بیان، تفسیر، حدیث، مسائل کر کو ایسا خوبصورت عنوان دیکھو، تمہارے ایمان کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں. اب ایسے لوگوں سے تمہارا کنیکشن سبسکرائب کر کو رکھ لیے، روزانہ دیکھتے ہیں. انہیں کیا بولتے ہیں کہ وہ یوٹیوب کے اندر وہ ہمارے حضرت
حضرت مفتی عبدالحمید صاحب بولے تو بھی کیا بھی نہیں حضرت، وہ کیا بھی ایڈیٹنگ نہیں، کیا بھی ایک ساؤنڈ زبردست نہیں ہے، تمہاری آواز بھی کیا بھی خاص نہیں ہے. وہ ویڈیو میں دیکھو حضرت کیا زبردست، کیا ایڈیٹنگ ہے، کیا آواز ہے، کیا پیارے انداز میں بولتے، انہوں کیا سویٹ انداز میں بولتے. تمہیں ذرا جب بیچ بیچ میں ڈرا لگ رہے تھے نا، تمہیں خالی گالی دے سکا بولتے نا، انہوں کیسا بولتے دیکھو زبردست. ویسا ہمیں ان سے دلی تعلق ہو گیا بولو نا، انہوں ہم نہ جہنم میں لے جانے کے واسطے بیٹھے ہیں. سوچ ہمارے دل کے اندر شک پیدا کر کو چھوڑیں گے، ہمارے دل کے اندر شبہ پیدا کر کو چھوڑیں گے. پردہ کر لکھی نہ کہیں کو کرنا کہ مرد بنے کچھ کیا بھی نہیں کیا، کہ ہمیں نگاہ کی حفاظت کرنا کیا، انہوں کر لینا نہیں کیا، ہمیں چہرہ کھلا رکھ لگت جاتے. بھائی کیا ہو گیا، ہمیں جسم دکھا لگت جاتے، برقع نہیں سوچ جاتے، خالی کپڑے سے کپڑے پہن رکھیں کپڑے سے جاتے. کیا ہو گیا، انہوں نگاہ نیچے کریں گے نہیں کہتے کیا کہ ہمیں برقع پہن لگ جائے، کیا کیا نہیں شبہ معلوم. اللہ اکبر. آج کل کی جوان بچیاں کرتے شبہ 100% ہم نہ معلوم ہوتا، ہمیں جواب تو دیتے ہیں لیکن 100% معلوم ہوتا. وہ انٹرنیٹ کی دنیا کی غلام بن گئی ہے. انہیں ایک وہاں اسے اریسٹ کر لیا گیا، اب وہاں کی ایک بات انہیں پوچھتی رہیں گے، ہمیں جواب دیتے رہنا. نہیں ماں تو انٹرنیٹ میں دیکھتی ہے نا یہ سب غلط، تو وہ دیکھنا کو کر کو فوراً فرسٹ دن بولنے نہیں ہوں گا، ذرا دن چھوڑ کر اسے بولنے ہوں گا. دیکھ تیرے دل کے اندر اتنا شک شبہ صبح آ کو کیا ہو کو ہے، دیکھ تیری حالت کر کو فوراً بولے گا تو ہم سوال سے پوچھنا چھوڑ دیں گے انہیں کیا کیا نہیں ہوتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ شکوک شبہات وہاں دشمن جال بچھا کو رکھے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ آ گیا تو ہم نہ بھی ایک دن کو کافر بنا کو چھوڑ دیں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے معرفت کا نور ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہم کو بھی، ہمارے نسلوں کی بھی ایمان کی حفاظت فرما. ہم سب کو کفر کی، شبہ کی، شک کی، ہر قسم کی تاریکیوں سے نکال کر معرفت اور اپنے نور میں ہم کو داخل کر. اللہ ہمارے آنکھوں میں، ہمارے کانوں میں، ہماری نگاہ میں، ہمارے سوچ میں، ہمارے دل میں، ہماری باتوں میں، ہر جگہ تو نور عطا فرما. اللہ وجعلنی نورا، یا اللہ مجھے پورا کا پورا سر سے پاؤں تک پورا کا پورا تو مجھے نور بنا دے. اللہ آمین. یہی دعا ہمیں کرتے رہنا. کیا بڑی بات یہاں بول کر ہے. نور کسے سمجھ میں آتا؟ دیکھو مدرسے کے جو پڑھنے والے ہیں نا ان کو جلدی سمجھ میں آ جائے گا. یہ الظلمات، یہ جمع، یہ النور واحد، نور اس کی جمع کیا؟ انوار، یعنی واحد جمع سمجھتے رہیں گے تمہیں. قلم کا تو ایک قلم، اقلام کا تو بہت سارے قلماں کر کو. دروازہ ایک، دروازے کا تو بہت سارے. ویسا نور اللہ ایک ہی بول کو ہی، اس کے نور کے اپوزٹ میں ایک تاریکی، ایک کر کچھ نہ بولنا، ایک نہیں بول کو ہی بہت سارے اندھیرے، بہت ساری تاریکیاں. اس کو ذرا ایزی انداز میں سمجھو نا. نور کا تو، حق کا تو، صحیح کا تو ایک ہی 600. ایمان تمہیں میں رکھے گی نا، وہ ایمان وہ ایک ہی 600 دنیا میں حق. لیکن غلط کتنے ہیں؟ ہزاروں کے طریقے ہیں غلطی کے. تمہیں یہودی کی شکل میں، نصرانی کی شکل میں، عیسائی کی کیا بولتے ہیں ہندوازم کی شکل میں، ہزاروں کے ہیں. ایمان کے خلاف چیزاں ہزاروں کے شکل میں، قادیانیت کے شکل میں، شکیلیت کی شکل میں، ہزاروں کی شکل میں رہیں گے کفر. لیکن ایمان ایک 600. اس واسطے اللہ ایمان کو بتانے کے واسطے نور کا لفظ واحد لائے، لیکن کفر کو بتانے کے لیے الظلمات بول کے جمع لائے ہیں. تم نہ سمجھ میں آ گیا رہیں گا. یہ کفر کی کئی ساری قسمیں ہیں لیکن ایمان ایک ہے. ایمان ایک ہے، وہ ایک جو حق ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس پر ہم کو، ہماری نسلوں کو قائم رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری دعا سکھائے نے کیا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. یا اللہ حق کا حق ہونا مجھے سمجھا دے، بتا دے، اور اسی پر زندگی گزارنا نصیب فرما دے. اب اس کے بعد کی آیت، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اس کے بعد کی آیت میں ہے نا، ماقبل میں تمہیں دیکھیں نہیں، اللہ ولی الذین آمنوا. اس میں دو قسم کے لوگ آ گئے، نیک لوگ، برے لوگ، ماننے والے، نہیں ماننے والے کر کو. تو ماننے والوں کے ساتھ اللہ کیا کرتے، نہیں ماننے والوں کے ساتھ اللہ کیا کرتے. دونوں کو بھی 3 واقعے، 3 انسیڈنٹ، یعنی ریئل انسیڈنٹ صحیح میں چلے سو 3 واقعات کو اللہ قرآن میں بیان کرے. مکہ المکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے ان آیتوں کو مکہ اور مدینہ کے پوری دنیا کے لوگوں کو سمجھانے کے واسطے 3 واقعہ ایگزامپل اللہ دیتے ہیں. ایمان والوں کے بارے میں بھی یاد رکھنا، ایمان والوں کے بارے میں بھی اوپر کی آیت میں بات آئی، کافروں کے بارے میں بھی آئی. یہ دونوں کو بھی سمجھائیں گے آگے. واقعہ نمبر 1، پہلا واقعہ کیا، دنیا میں ایسے 4 بادشاہ گزرے ہیں آج تک جن کی حکومت تقریباً پوری دنیا میں تھی، تقریباً پوری دنیا میں. 2 مسلمان، 2 غیر. 2 غیر کون تھے؟ ایک تو نمروز کر کو عربی میں لکھو رہتا سو نام نمروز، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں چاکو بعد میں جو کافر ہوں گے نا اس میں سے ایک. نمرود کر کو ہمیں بولتے. نمبر 2 ہے بخت نصر. یہ 2 بادشاہ کافر لیکن پوری دنیا میں تقریباً حکومت کرے سو. 2 مسلمان بادشاہ
پوری دنیا میں حکومت کرے سو. ایک حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، نمبر 2 ذوالقرنین بادشاہ. تو یہ 4 بادشاہوں کی حکومت ایسے ہوئی ہے. ان میں ایک مرتبہ کا واقعہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری ہسٹری مجھے سنانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فضل میں جانتا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں کر نہیں، آپ لوگوں کو معلوم مجھ سے کتنے بار سن کر رہیں گے. وہ بھی قربانی کا سیزن آ گئے تو اس ٹاپک پر بیان تفصیل سے سنے رہیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کے گھر میں پیدا ہوئے، ابا کیسا، امی کیسا، بستی والے کیسا، پوری کنٹری والے کیسا، کیسا اکیلے کھڑے ہوئے، بچپن کیسا گزرا، جوانی کیسے گزری، اب اس کے بعد ان کو آگ میں کیسا ڈالا گیا. بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے یہ جو واقعہ اب آگے ہمیں سننے والے ہیں نا، آگ میں ڈال کر اس کے بعد بچ کو آ گئے نا، تب کا واقعہ کر کو بہت دور بستی سے باہر دور کر کو ان کو رکھ ڈالے تھے کر کو. بعض میں ہے نہیں اس سے پہلے کا واقعہ کب کا رہے تو بھی ہم نے کیا بھی نہیں، واقعہ سمجھنے میں کیا بھی پریشانی نہیں. بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھو ہے، وہ ملا کو میں بولتا ہوں، ایک ٹائم میں قحط سالی آ گئی تھی کہتے، کھانے کے واسطے اناجش نہیں کسی بھی. تو اب بادشاہ کے پاس گورنمنٹ کا خزانہ رہتا نا، تو اس کے پاس تو ہے، تو سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کھانے کے واسطے اناج کیا بھی نہیں ہے، سیدھا بادشاہ کے پاس جاتے. کون؟ نمرود کے پاس. وہاں جا کر اسے سجدہ کرنا. سجدہ کرے تو انہیں ایک موٹا ایک تھیلی گھیوں دیتا، بولو نا 5 کلو کی 4 کلو کی گھیوں دیتا انہیں، ادھے لے لگ جاؤ بول کو. فاقہ کا تو فاقہ اتنے دن کے واسطے اتنے لوگوں کے واسطے ایک کر کو دیا جاتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی گئے، آلریڈی انہوں کرے سو کام، اس کے بارے میں ہوئی سو باتاں، اس کے واسطے انہیں ایک دم غصہ میں تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. وہ بادشاہ انہوں گئے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کو سجدہ کریں نہیں پورے کے پورے. وہ زمانے میں ہمارے زمانے میں ہمیں سلام کرتے نہیں کیا، ویسا وہ زمانے میں حکومت کون کرتا ہے کہ حاکم بادشاہ، اس کے سامنے سجدہ کرنا رعایا پورے کے پورے. تو جا کو سجدہ کرے نہیں، وہ اسے چڑ غصہ آیا اسے، کیا ابراہیم اپنے رب کا سجدہ نہیں کرتے کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ حکومت کرنے والا رب نہیں میرے نزدیک، پھر کون رب، کون زندہ کرتا کہ کون کیا موت دیتا ہے کہ انہیں رب انچ پروردگار. یہ چھما اس کا پس منظر. یہ اب آیت آگے کا ترجمہ کے ساتھ ہمیں سنتے گئے جا، کیونکہ بہت ایزی اور تمہیں سب اچھا جانتے کر کو معلوم. مجھے کیا بولتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حکومت کرنے والے کو پوری دنیا والے رب رب کر کو بولتے ہیں، پروردگار خدا کر کو بولتے ہیں، گاڈ بولتے ہیں. لیکن صحیح میں حکومت کرنے والا حاکم بادشاہ تو ہوتا، رب نہیں ہوتا. انہیں میں تجھے رب کر کو نہیں بول سکتا ہوں. پھر انہیں پوچھا انہیں تب کو تو رب کا تو کسے بولتے سو؟ بولے اچھا یہ آیت ترجمے کے ساتھ دیکھو نا، الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، الی الذی، اس شخص کی طرف، حاج ابراہیم فی ربہ، جس نے حجت بازی کی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک. اتنی مستی کہاں سے آ گئی، میچ رب کر کو انہیں بولے نا، کئی کو ایسا بولے گا تو اللہ دیے تھے، اللہ دیتے سو یہ آزمائش کے واسطے بھی ہے. تو برابر سے اللہ کی نعمتوں کو کہاں خرچ کرنا کہ وہاں خرچ کرے تو وہ چیز نعمت، ورنہ وہ عذاب بن جائے گی. ان اس وجہ سے کئی کو سے اتنی مستیاں تھیں سو نمرود کو بولے تو ان اس وجہ سے کہ آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اسے سلطنت دی تھی. اب وہ سلطنت کو اچھائی کے واسطے انہیں یوز کرنا تھا، لیکن نہیں، گھمنڈ میں آ جا کو، تکبر میں آ جا کو، میں تب تو میں خدا جیسا ہے کر کو سمجھ لگ بیٹھ گیا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. تو حضرت ابراہیم بولے نا با پروردگار تو نہیں، با حاکم نہیں، پھر کون کر کو پوچھے تو یہ جواب دے سو. جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو سامنے سے انہیں کیا کرے معلوم، بدو یعنی بھدے دماغ کا بدھی سالی لئی انہیں احمق بے وقوفی سے کیا کریا، انہیں بے وقوف کیا کریا، انہیں کیا زندہ کرنا موت دینا ہوتا ہے نا. 2 آدمی کو بلایا، ایک آدمی کیا بیچ گناہ کرے نہیں سو معمول تماشا دیکھ کھڑ لگتا اس جنا، اسے بلا کو مرا دلیا. ایک آدمی جیل میں جس پر موت کی سزا ہو گئی تھی اسے بلا کو اسے ریلیز کر دلے، جا با تو مرنا تھا سو تیری موت تجھے میں ختم کر دیا، دیکھ تجھے جلایا سو میں کون زندہ تھا کہ اسے مرا دلے. ہم بولتا ہے میں بیچ نہ کریا. ترجمہ دیکھو، قال انا احیی و امیت. ابراہیم جلانا مرانا ایچ رب کی ایک نشانی، سمبل، علامت کر کو بولے تو اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. بے وقوف تھا. بعض مفسرین بولے ہیں یانچ انہیں سمجھ گیا زندہ کرنا موت دینا یہ میرے بس کا نہیں ہے، وہ کرے تو رب کا تو میں رب نہیں ہوں کر کو وان سمجھ گیا کہتے. لیکن اکثر مفسرین لکھے ہیں سو سمجھا نہیں تھا، بے وقوف تھا کر کو. بے وقوف کا تو کیسا، کسی کے گھر میں ایک ابا بیٹا کو بولے کہتے رے کیا رے اتنا بڑا ہو گیا ہے، +2 پڑھتا، اتنی بھی عقل نہیں، کیا کھوتی میں لے لگا کر تو پودینہ لے لگایا ہے. ہمارے زمانے میں بھولنا گا تو اور ایک جگہ مجھے معلوم ہوگا، ایک جگہ ہوا سو قصہ، نمک شکر، وہ شکر بھی پیس ڈالتے، بعض گھر میں پیس کو رکھے رہتے. تو ابا بیٹے کو گالی دیے
تبھی تمیز نہیں کیا تجھے کون سا نمک کون سا شکر کر کو معلوم نہیں، جس میں نمک ڈالا کا کو رکھا ہے تجھے سے بھی تیرے سے بے وقوف کو رکھ لو کو کیا رے کرنا سو، گھر کے باہر ہی چل جا اچھا رہے گا تو سے بھی کہیں کرے گھر میں ہے با آؤ با ہمیں مل کو چل جائیں گے، بولے گا بیٹا کیا مل کو کہیں کو نہیں امی بولے وہ نمک بھی نہیں شکر بھی نہیں کہتے سوڈا کا آٹا کہتے وہ معلوم ہو کو چلے ایسے ایک جگہ نہیں ایسا نہیں گھر کے باہر چل جائیں گے سو بھی نہیں، وہ کنفیوز ہوا سو کو سا کوتمیر معلوم نہیں کو سا پودینہ معلوم نہیں، وہ دھنیا کہتے وہ آؤ با ہمیں مل کو چل جائیں گے، ہم نے دو جنے بھی بے وقوف کیا بھی سمجھا نہیں کر کو اکثر مفسرین بولتے نمرود کو سمجھ میں آیا نہیں اتنا کیا کہ چلر چیز سمجھ گیا انہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بھی ذرا زبردست دلیل پیش کریں، بولے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ سیکنڈ دلیل بولے دیکھ بار رب کا تو کون معلوم کیا کون بول، رب کا تو وہ جو روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے غروب کراتا ہے، تو اگر رب کا تو اس کا الٹا کر کو دکھا دل۔ تو یہاں بھی مفسرین لکھتے بڑے بڑے مفسرین شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ویسے صوفی یہاں بھی بولے ہیں کیا بولے ہیں گا تو یہاں تو کنفرم اسے معلوم ہو گیا ارے رے یہ کام ڈیلی ہو لک ہے سو یہ رب سے تو رب کر کو ایک ہے خدا کر کو ایک ہے اور وہ خدا برحق ہے ان کا یہ پیغمبر بھی برحق، تو انہیں بولنے کا اتنے دن بول رکھے سو پورا کریکٹ صحیح یہ مناظرے سے فائدہ ہو گیا، اسے سمجھ میں آ گیا اسے انہوں بول رکھے سوچ کریکٹ رہے کر کو، لیکن فوراً شیطان اس کے دماغ میں یہ ڈالا اگر میں بول دیا ہو تمہیں بولتے ہیں سو کریکٹ کر کو تو انہوں نبی پیغمبر ہیں ان کے اوپر سب بھی ایمان لائیں گے اللہ پر ایمان، تو میری حکومت کان چل جاؤ کو ان کو بادشاہ بنا بٹھا دیتے کہ نہ بول کے پریشان تو ہو گیا۔ آگے جواب تو اس کے پاس کیا بھی نہیں تھا، کیا بولے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اس کو مغرب کی طرف سے لے آ، فبہت الذی کفر، لا جواب ہو گیا، پھر وہ کافر مبہوت رہ گیا۔ مبہوت کا تو بالکل گپ چپ بولتے نہیں، ہمیں تمل میں بولیں گے گپ چپ کر کو، بالکل زپ ڈال لیا سکا زبان کو، دو ہوٹ کو ملا کو سیدھا لے جیسا، کیا بیچ جواب دینے آتا نہیں، کیا کریں گا انہیں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ او کالذی مر علی قریہ، اس کے بعد دوسرا واقعہ ہے، دوسرا واقعہ کیا، اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا پس منظر تمہیں سمجھنا بولے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی میں بولے نا قحط سالی کا زمانہ تھا، تفسیر کی کتابوں میں لکھو ہے سو قحط سالی کا زمانہ تھا، کیا بش نہیں، انہوں جا کو پوچھے یہ سب مناظرہ ہو گیا، انہیں بھیج دلیا واپس، کیا بھی دے نہیں سکا، واپس آئے ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں اور دوسری جگہوں میں لکھو ہے واپس آ کو گھر میں کیا بچ کھانے کے واسطے نہیں ہے، سب لوگ سجدہ کرتے لے لگاتے، ان کے پاس کیا بچ نہیں، دو موٹے میں بالو بھرا دلے گئے تھے، عربی کی تفسیر میں لکھو ہے سب بالو بھرا دلے گئے تھے، بھرا دل کو اسے رکھ دل کو گھر والے سب بھی سو لکھی سیدھا آ کو سو گئے گئے حضرت بیوی دیکھے کیا کہ لے لگا کو ہی نہ شوہر کر کو ذرا خود کے بعد اٹھ کو موٹا کھول کو دیکھے تو آٹا ہے، اچھا زبردست تازہ آٹا، اٹھائے کیا کہ پکا نہ کہ پکا دلے، اٹھاتے ہیں شوہر کو، اٹھ کو دیکھے پریشان ہو گئے کہاں سے یہ کہا تو تمہیں نہ دو موٹا آٹا لے لگا ہے، فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے جس اصل جو پروردگار جلاتا ہے مراتا ہے، جو مشرق سے سورج کو نکالتا مغرب میں اسے ڈبوتا، وہی پروردگار ہم کو رزق دیا ہے بول کے سمجھ گئے تھے۔ دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں، بلکہ اس سے پہلے کا ٹائم ہو جاتا کہ بول کے سوچتا ہوں میں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا جو مناظرہ چلے اس کے اندر ہم نے کئی سارے سبق ہیں، لیکن کتنا ہو سکتا ہے کہ شارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں، خالی ان میں سے ایک سبق جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بولیا، جان گیا سمجھ گیا نمرود لیکن پھر بھی نہیں مانیا، ایمان نہیں لایا، ویسا ہمیں جانتے ہیں غیبت گناہ ہے، سستے میں صبح سے شام تک کیا کیا نیکی کری ہوں کہ وہ پوری نیکی دوسرے کو چلے جائے گی، میں کس کے نام کی غیبت کر لوں گی چلی جائے گی، معلوم ہو کو بھی وہ غیبت کے اندر ملنے کا مزہ ہے نا وہ چھوڑنے تیار نہیں، کیا کہ زبردست اسٹانگ کیا ہے زبردست ملک شیک پیے جیسا، نہیں غیبت کرنے کا قرض ڈالے جا، پیٹ بھر کچھ کر ڈالے جانا، ابھی اسٹارٹ کرتے ہی اللہ دل میں ڈال کو رہتا، ارے غیبت نہ گناہ نہ، یہ خطرناک گناہ نہ، مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے جیسا نہ، اور یہ گناہ کر ڈالے تو میری نیکیاں سے بھی کس کی غیبت کر لوگوں کہ اسے چلے جائیں گے نا، پورا معلوم دل میں اللہ ڈال کو ہیں، ڈال کو بھی اسے کیئر کرنے کا نہیں، اسے اٹھا کو پھینک ڈال کو پیٹ کے پیچھے نہیں کرتے، سو کرتے غیبت، وہ کیا ایک دانہ 99% کہیں چھوڑ ڈالنے کا، کہیں کو 100% بھی مکمل غیبت کر کو، کیا مزہ، جان بوجھ کو کرنے کا، دل میں اللہ کا ڈر نہیں، قیامت میں اللہ کے پاس جواب دینے کا ڈر نہیں رہے تو یہ سب ہونے کا۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ پھر سزا دیے نا، اتنا اس کے سامنے سمجھانے کی چیزیں آنکھ کو بھی نہیں سمجھا کر کو سزا دی، ایک مچھر
नाक के रास्ते से अंदर घुस गया। किताबों में लिखो है 400 साल तक तड़पया उन्हें बोल के। वो उस ज़माने की बात, 400 साल तक तड़पना, यानी कभी कभी हथौड़ा ठक मार लेता था, कहते सर में सुत्ती है नहीं, सुत्ती ठाको मार लेता, दीवार में जाको मार लेता, ज़मीन में सर पटकता। इतना अजाब, ऐसा तड़पता था। खाली एक छोटा सा मच्छर, इतना बेबस हो गया, उन्हें बोलता था, कहते मर गए तो अच्छा है ना, ये अजाब में रखो ज़िंदा रहने का, मर गए तो ईजी सका है ना बोल के। इसके बाद का जो वाक़या है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में। क्या वाक़या? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदाइश से एक 600 साल पहले बहुत ज़्यादा बनी इसराइल के अंदर गुमराही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या देखो गए थे कि उसके बाद कई सारे पैगम्बर क्या दिए कि उसे सब केरज करते नहीं थे, मनमानी ज़िंदगी गुजारते थे, हत्ता कि नबियों को क़त्ल भी करें। अब अल्लाह का गुस्सा आया। अल्लाह ताला बाबुल का एक बादशाह बुख्त नसर, मैं अभी तज़किरा किया था आपको थोड़ी देर पहले, उसको भेजे, पूरे के पूरे वो जो हमारे ज़माने में उसे क्या बोलते हैं, यरूशलेम से भी बोलते हैं ना, वैसा पूरी की पूरी सिटी को बर्बाद कर दिया। ईंट से ईंट बजा दिया कर को बोलेंगे, पूरा जलाना तोड़ना कर को पूरा ख़त्म कर दिया, ख़त्म कर डाल को चला गया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने वो रास्ते से गुजरे। उसके पीछे भी कई सारे वाक़े हैं, कई को उधर आए क्या किधर बोल को। शार्ट में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उधर गए, उधर जाते जाते देखे बस्ती की हालत ऐसी है, इतनी बर्बाद, इसे रेडी करना का तो हो नहीं सकता। तो वो देख दल को बोले, कहते क्या हालत है, ये बस्ती को रिनोवेशन करना का तो नहीं हो सकता, अल्लाह पूरे आलम को क़यामत तारीख़ कर को पूरा ख़त्म कर डाल को दोबारा ज़िंदा करेंगे ना अल्लाह, वो कैसा होगा वो बोल के, वो कैसा होगा का तो हो सकता क्या कर को डाउट से भी नहीं, हरगिज़ नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नबी उन्हों पैगम्बर उन्हों, उनको पूरा का पूरा ईमान यकीन, लेकिन न तरीक़ा क्या कर को मालूम नहीं। कभी कभी क्या रहता मालूम क्या, ये कैसा चीज़ होता सो, ये खिलौना है, छोटा सा खिलौना बोलता हूँ ना मैं, उसमें एक चीज़ अलग है, उसमें आवाज़ अलग है, वो फिर लग है, एक हेलीकॉप्टर ले लगा है, वो उड़ को जाता है, कैसा ये करेक्ट उड़ता क्या, तो भी एक सामने एक दीवार है बोले तो बराबर वो कट कर लेता। एक छोटा खिलौना है, उसे ज़मीन में छोड़ डाले, 4 कोना में भी जा फिर को आता, कौन भी जा। अब वो ज़माना था सीधा जब दीवार में मार लग खड़ गया तो हमें उठ को भागना। अब बच्चों को उतना भी वो भी भागने की ज़रूरत नहीं, एक जगह बैठ जा को खेल, तो सुस्ती रहो, तो सुस्ती के साथ रहो घर को, उन्हें वान बैठ लग रहेगा, खिलौना आन कर को छोड़े तो वो सीधा जाता, वो सेंसर के ज़रिए से वो मालूम कर लेता क्या उन्हें वो कार लाता सुखी लंच करता सुखी इंडिया में, ये कार वो कार ऑटोमेटिक चलने का खिलौने में आ गया है, दीवार आए तो ऑटोमेटिक वो कार कट कर लगा जाती। अब परेशानी कई सारे रंगा होता है मालूम, हंकी से देख लगी, लेकिन उठा को खुद को देखो, अच्छा यहाँ सेंसर लगा को है कि उसमें क्या ऐसा अगर ये इत्मीनान के वास्ते ना। कभी कभी क्या रहता है तो एक चीज़ के बारे में कन्फर्म पूरा यकीन तो है, लेकिन कैसा हुआ रंगा, ये पूरा किस्सा सुने बाद हाँ वैसा किए कहते क्या मतलब, रीज़न मालूम नहीं था, दिल को इत्मीनान हो गया मालूम होते ही रीज़न। वैसा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को तरीक़ा मालूम करना था, क्या कहते अल्लाह कैसा भी ज़िंदा करेंगे, सोच क्या तरीक़े से करते रहेंगे, वरना क्या होता है तो दिल में दिमाग में हज़ारों चांसेस इम्कानी पॉसिबल सूरतें क्या हैं, 100 सूरतें जहन में आ गए, ऐसा रंगा कि नहीं वैसा रंगा कि नहीं ऐसा रंगा कि 100 आ गए बोलो ना, उनमें से कुछ तो भी एक चल्ला करते रहेंगे, वो क्या रंगा वो जानने की ख्वाहिश है। से ख़त्म कर लेंगे इसे, देखो बहुत शार्ट में अभी से सुन लो। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दिल में ख्याल करे, अल्लाह ताला बोले अच्छा ठीक है इनको साफ़ साफ़ बता दे ले जा बोल के, अल्लाह ताला उन पर साफ़ साफ़ यहाँ तो आको है अन्ना युही हादिहिल फ़अमातहुल्लाहु, मौत दे डाले अल्लाह। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह को अल्लाह ले लिए, मगर उन्होंने वैसा 100 साल के बाद अल्लाह उनको ज़िंदा करते। उनके बेटे उनके पोते करको, इनके बेटे को जिस गांव में छोड़ को आए थे उनके बेटे को बेटे भी हो गया था, बेटे की उम्र 120 साल करको बोले को, तो पोते की उम्र 90 साल। इन्हों जाते हैं एकदम 20 साल के यंग नौजवान जाते हैं, इन्हों 20-25 साल के, क्या इनके जिस्म में क्या 20 तब्दीली नहीं, कितने साल अल्लाह ताला इनको मौत देने के बाद ज़िंदा करें, बीच में ड्यूरेशन क्या करके बोले तो 100 साल। क्या इन्होंने लग गए थे कि वो अंजीर जैतून कर को ये क्या क्या खजूर ये सब चीज़ें कि जूस भी था कहते हैं, आसीर, ये सब तफसीर की किताबों में लिखो है, वो सब था ना वैसा का वैसा सड़े नहीं, सो था रत्ती भी क्या भी हुआ नहीं है। फ्रीज़र में हमें रखे तो अंदर से ख़राब हो लग रहा था, दिखे नहीं सका कर डालता फ्रिज वो, लेकिन वहाँ तो क्या भी छुआ नहीं था। लेकिन जिस गधे में सवार होकर गए थे, उनकी गाड़ी है ना गधा, वो पूरा का पूरा हड्डी, उसका वो हड्डी तक का पाउडर भी हो गया था, पूरा का पूरा ख़त्म 100 साल। उसके बाद जिस गांव के बारे में उन्होंने सोचे थे, वो बादशाह बदल को, हुकूमत बदल को, वो गांव बिल्कुल चकाचौंध ज़बरदस्त हो को है। उन्होंने बोले अल्लाह मैं समझ गया। मैं उस वक्त अल्लाह ताला फ़रिश्तों को भेज को इनको ज़िंदा करने के बाद दोबारा पूछे कितने साल सो को उठे सोकर। सुबह के टाइम में इनको मौत अल्लाह दिए थे, शाम को बेदार करें, इन्होंने क्या समझ गए वो दिन सुबह वो दिन शाम से कहा कर को, एक दिन अल्लाह
ایک دن نہیں تو اسے بھی ذرا کم کر کو. فرشتوں کے ذریعے سے بتایا گیا کمپلیٹ 100 سال تم نہ موت میں رکھے تھے سو بول کے. ترجمہ دیکھ لو. او کلذی مر علی قریۃ، یا ایمان والے کافر کی وہ مثال، ایمان والوں کے ساتھ اللہ کیسا کرتا، ان کے دل کو اطمینان کیسا اللہ دلاتا، اس کی مثال میں یہ بھی سمجھے جا. یا اس شخص عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح جو ایک بستی پر سے گزرے، مر علی قریۃ وہی یا خاویۃ علی عروشہا، اس حال میں کہ وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، یعنی اس کے پورے چھتاں نیچے گر کو ویران برباد. وہی خاویۃ علی عروشہا. قال، اس عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے اس بستی کو اس کے ویران ہو جانے کے بعد اللہ زندہ کریں گے. فاماتہ اللہ 100 عام، پھر اللہ نے اس شخص یعنی عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو موت دے دی 100 سال تک. ثم بعثہ، پھر انہیں زندہ کر کے اٹھایا. قال، اللہ نے پوچھا، کم لبثت، آپ کتنی مدت تک اس حال میں رہے. قال، تو وہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، یومن او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہا. قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا کہ بلکہ تم رہے پورے 100 سال. فانظر الی طعامک و شرابک، اس لیے کہ آپ اپنے کھانے کی چیزوں کو اور پینے کی چیزوں کو دیکھیے. لم یتسنہ، وہ سڑی بھی نہیں. وانظر الی حمارک، اور آپ دیکھیے اپنے دراز گوشت کی طرف یعنی گدھے کی طرف. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس لیے تاکہ ہم آپ کو انسانوں کے لیے نشانی بنائیں. وانظر الی العظام کیف ننشزها، یہ خالی ترجمہ کر لیں گے، جو تفسیر باقی ہے انشاءاللہ اگلی مجلس میں سن لیں گے. وانظر الی العظام، اور آپ دیکھیے ہڈیوں کی طرف. کیف ننشزها، کہ ہم انہیں کیسے جوڑتے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر ان پر گوشت پہناتے ہیں. فلما تبین له، پھر جب اس یعنی عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ واضح ہو گیا. قال، تو وہ کہنے لگے، اعلم، میں یہ یقین رکھتا ہوں، یعنی اب اطمینان ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس سے پہلے بھی یقین تھا سوچ ان کو، اب اور زیادہ اطمینان ہو گیا. ہنکی سے دیکھے بعد اب اچھا ٹھیک ہے، پہلے بھی مانتے تھے، اب اچھا ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گیا کئی کو بولتے نہیں کیا. ویسا یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم کو اللہ جن جن چیزوں پر ایمان رکھنا فرض ہے، اللہ نے نبی کے ذریعے سے ہم کو بتایا، ان تمام باتوں پر جیسا ایمان رکھنے کا حق ہے ویسا ایمان رکھنا نصیب فرمائے. ہماری نسلوں کو بھی اللہ اپنی موت جب آئے تو ایمان پر اللہ ان کا خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.